میں کہا میں مسلمانوں کے حالات کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ تھا، میں نے یوں کہا کہ مسلمانوں میں 90% بے نمازی ہیں، مسلمانوں میں 90% لوگ قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں جانتے، مسلمانوں میں اکثر لوگ روزگار سے پریشان ہیں، اور جو روزگار سے پریشان ہیں ان میں سے اکثر قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اور ایک ایک آبادی میں کئی سو گھر اور بڑے قصبوں میں کئی ہزار گھروں میں سودی قرضہ آ رہا ہے، اور پورے ہندوستان میں آ رہا ہے، اور جب وہ سودی قرضہ چونکہ عورتوں کو دیا جاتا ہے عام طور سے، وہ ادا نہیں ہوتا تو عزتیں لٹ رہی ہیں کھلے طور پر۔ کب تک ہلکا ہلکا کر کے کہیں، دل کٹ جاتا ہے سوچ کر۔ میں آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کون سے علاقے میں، اب پتہ نہیں خواتین تو نہیں ہے، کہتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، گاڑیاں لگ رہی ہیں ان کو لے جانے کے لیے سود قرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ مسلمان ہیں، ان کی غیرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا بتایا جائے؟ نشہ ہے، آبادی کے اعتبار سے ہندوؤں سے زیادہ مسلمان نشہ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے پاکیزہ لوگ ہیں۔ میں اس پورے ملک میں گھوم کر چکر لگا کے پوچھ کے جلسوں میں، ایک آدمی سے نہیں، تنہائی میں بھی پوچھتا ہوں، جلسوں میں بھی پوچھتا ہوں، کھلے عام پوچھ کر بتا رہا ہوں، کوئی جگہ ان چاروں باتوں سے خالی نہیں ہے۔ دو باتیں خاص طور سے جو سودی قرضے کی میں بتا رہا ہوں اور نشے کی، کوئی آبادی کشمیر سے کیرلا تک اور آسام سے گجرات تک کوئی خالی نہیں ہے، بیچ کا سارا ہندوستان دیکھ کر کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ کا گاؤں خالی ہے؟ مجھے ابھی تک نہیں ملا، کوئی جگہ نہیں ملی، کروڑا پھر خالی۔ اگر یہ جلسہ یہی فیصلہ کر کے اٹھ جائے کہ اس گاؤں سے سودی قرضہ ختم کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ چلو اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں کچھ تیار اس کام کے لیے؟ سودی قرضہ ختم کرنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ جن کے گھر میں سودی قرضہ آ رہا ہے انہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ اپنی عورتوں کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی جتنی ہماری کمائی ہے اسی میں خرچہ چلاؤ، اور اگر واقعی زیادہ کم ہے تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آمدنی بڑھانی ہے۔ ایسے کماؤ بھائی، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، محنت بڑھاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ 4 گھنٹے کام کر لیا، رومال کندھے پہ رکھ کے نکل کے چودھری بن کے بڑا احسان کر لیا۔ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے کام کرو، 12 گھنٹے کام کرو، 14 گھنٹے کام کرو، پیسہ بڑھاؤ، حلال کا پیسہ۔ اور جو پیسے والے لوگ ہیں اگر وہ یہ کام کر سکے کہ ایسے لوگ جن کے ہاں کام ہی نہیں چل سکتا ان کو قرضہ دینے کی کوئی اسکیم بنا لیں، مختلف مشورے سے طے ہو سکتی ہے تو آسانی سے ہو جائے گا یہ کام۔ لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، تو ہمارے معاشرے میں اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ آپ یہ سمجھ کے نہ بیٹھے کہ ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، پڑوس میں اگر ہے تو اس کا بھی تو ہمیں نقصان پہنچے گا، رشتے داروں میں اگر ہے تو اس کا بھی تو ہمیں نقصان پہنچے گا۔ تو کریں، کوشش کریں بدلنے کی۔ میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔